سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 اللہ رب العزت کا فرمانے والی شان ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بڑی مراد پانی۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں وعیدیں اور ان کے لیے تیار کردہ جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے جس ثواب اور جزا کا وعدہ فرمایا اسے ذکر فرمایا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ عدن جنت میں ایک خاص جگہ کا نام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ عدن جنت کی صفت ہے۔ آئیے 8 جنتوں کے نام یہ کیا کیا ہے یہ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ جنتیں 8 ہیں، اور ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 دار الجلال، نمبر 2 دار القرار، نمبر 3 دار السلام، نمبر 4 جنت عدن، نمبر 5 جنت مأویٰ، نمبر 6 جنت خلد، نمبر 7 جنت فردوس، اور نمبر 8 جنت نعیم۔ جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی، اور ایک سبز زبرجد کی، مشک کا گارا ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے، موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے فرمایا، مجھ سے کلام کر۔ اس نے کہا، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی
کہ اللہ تعالی جنتیوں سے راضی ہوگا، کبھی ناراض نہ ہوگا۔ یہ نعمت تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور عاشقان الہی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی عمل کا بدلہ نہ ہوگا، بلکہ یہ خاص اللہ پاک کا عطیہ ہوگا۔ کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر تمام زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت پڑ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی طرف دلوں کا مائل ہونا ان کے محبوب الہی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔